بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سہاگ رات یعنی کہ شب زواف کے مسائل۔ دلہا کو اپنا ہاتھ دلہن کے سر پر رکھ کر اللہ جل شانہ کا نام لینا چاہیے اور دلہن کے لیے برکت کی دعا کرنی چاہیے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب کسی عورت سے شادی کرے تو اسے چاہیے کہ اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اللہ جل شانہ کا نام لے اور برکت کی دعا کرے اور کہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ، میں اس کی بھلائی اور اس کی فطری عادتوں کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اور میں اس کی برائی اور اس کی فطری عادتوں کی برائی سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ دلہا اور دلہن کو چاہیے کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے خیر و برکت کی دعا کریں۔ دلہا کو چاہیے کہ دلہن کے ساتھ نرمی سے بات کرے اور اسے کھانے پینے کی کوئی چیز پیش کرے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لائے تو دودھ کا ایک پیالہ ساتھ لائے، خود تناول فرمایا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیا تو انہوں نے اپنا سر جھکا لیا اور شرما گئیں۔ بلا شبہ یہ بیوی کو مانوس کرنے اور اس سے وحشت دور کرنے کی بہترین ذریعہ ہے اور باہمی مودت و محبت کے بندھن کو مضبوط کرنے کا بھی سبب ہے، اس لیے کہ جیسا مشہور ہے کہ ہر آنے والے کے ساتھ ایک قسم کی دہشت بھی ساتھ آتی ہے اور ہر اجنبی پر وحشت طاری ہوتی ہے۔ مباشرت و ہم بستری کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ دلہا دلہن دونوں بالکل برہنہ نہ ہوں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، حقیقت اللہ تعالیٰ باحیا اور ستر والے ہیں اور حیا اور پردہ کو پسند کرتے ہیں۔ نیز آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم برہنہ ہونے سے بچو، اس لیے کہ تمہارے ساتھ وہ فرشتے ہیں جو تم سے سوائے قضائے حاجت اور ہم بستری کے اوقات کے جدا نہیں ہوتے، لہٰذا ان سے حیا کرو اور ان کا اکرام کرو۔ ہم بستری کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ ابتدا چھیڑ چھاڑ اور بوس و کنار سے ہو، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی پر مثل جانور کے نہ پڑ جائے، بلکہ دونوں کے درمیان پہلے کوئی قاصد ہونا چاہیے۔ پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قاصد کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، بات چیت اور بوسہ۔ اسی حدیث کی بنا پر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ جب شوہر اپنی خواہش پوری کر چکے تو اسے چاہیے کہ اپنی بیوی کو بھی اس بات کا موقع دے کہ وہ بھی اپنی خواہش پوری کر لے، اس لیے کہ بسا اوقات عورت کو دیر سے انزال ہوتا ہے، اس لیے اس موقع پر اس سے علیحدگی اختیار کر لینا اس کی ایذاء کا سبب بنتا ہے، بلکہ بعض دفعہ تو منافرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ہم بستری کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ یہ دعا مانگے، جس کا ترجمہ یہ ہے، بسم اللہ، اے اللہ ہم کو شیطان سے بچا لے اور شیطان کو اس اولاد سے دور فرما دے جو تمہیں ہمیں عطا فرمائے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اولاد لکھی ہوگی تو شیطان اس کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ بیوی سے جس طرح چاہے ہم بستری کر سکتا ہے، بشرطے کہ یہ کام فرج یعنی یا گلے راستہ کے ذریعے سے ہو، اس لیے سے اپنے کھیت میں جس طرف سے چاہو آؤ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تمہاری بیویاں تمہارے لیے بمنزلہ کھیت کے مطلب یہ ہے کہ اپنی بیویوں سے ہم بستری اس راہ سے جہاں سے ولادت ہوتی ہے جس کیفیت سے چاہے کر سکتا ہے، خواہ سامنے کی طرف سے ہو یا پیچھے کی طرف سے یا پہلو کے بل لیٹ کر۔ اگر ایک مرتبہ ہم بستری کے بعد دوبارہ خواہش ہو تو مستحب یہ ہے کہ پہلے وضو کر لے، اس لیے کہ دونوں صحبتوں کے درمیان وضو کر لینے سے
نشاط میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جب تم میں کام کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کر لے، اس لیے کہ وضو سے کوئی شخص اپنی بیوی سے صحبت کرے اور دوبارہ پھر وہی کرنے سے دوبارہ صحبت میں زیادہ نشاط پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر دونوں ہم بستریوں کے درمیان غسل کر لیا جائے تو یہ اور زیادہ بہتر ہے، جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے۔ میاں بیوی دونوں کے حق میں افضل یہ ہے کہ غسل کرنے میں جلدی کریں، اور اگر سونے سے پہلے سستی کی وجہ سے غسل نہ کر سکیں تو مستحب یہ ہے کہ کم از کم وضو کر کے سوئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ہی معمول ثابت ہوتا ہے۔ نبی کریم میاں بیوی ایک غسل خانے میں ایک ساتھ بھی غسل کر سکتے ہیں، اس لیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے غسل کیا کرتے تھے جو میرے اور آپ کے درمیان رکھا رہتا تھا۔ ہم تھے حتیٰ کہ میں یہ کہا کرتی میرے لیے بھی چھوڑ دیجئے۔ دونوں کے ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ سے اس برتن میں ٹکرایا کرتے تھے۔ آپ مجھ سے سبقت لے جایا کرتے تھے، حتیٰ کہ میں یہ کہا کرتی تھی میرے لیے بھی چھوڑ دیجئے، میرے لیے بھی چھوڑ دیجئے۔ میاں بیوی کو مندرجہ ذیل باتوں سے احتراز ضروری ہے۔ میاں بیوی کے لیے یہ قطعاً حرام ہے کہ وہ دوسروں کے سامنے اپنے خلوت و تنہائی کی باتیں زبان یا اشارے سے بیان کرے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے یہاں درجہ کے اعتبار سے سب سے بدتر وہ شخص ہوگا جو اپنی بیوی سے ہم بستری کرے، پھر اس دو مرد کے لیے عورت کے پچھلے راستے سے صحبت کرنا حرام ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے راز کو دوسروں کے سامنے بیان کرے۔ مرد کے لیے عورت کے پچھلے راستے سے صحبت کرنا حرام ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائیں گے اور اپنی بیوی کے پچھلے راستے سے صحبت کرے، جو اپنی بیوی کے پچھلے راستے سے صحبت کرے اللہ تعالیٰ اس پر نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص عورتوں کے پچھلے راستے میں صحبت کرتا ہے وہ ملعون ہے۔ اس میں شک نہیں کہ پچھلے راستے میں صحبت کرنا جسم و صحت کے لیے مضر ہونے کے ساتھ ساتھ اخلاق و شرافت کے بھی خلاف ہے۔ نمبر 3، حیض و نفاس کی حالت میں عورت سے ہم بستری کرنا حرام ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ یہ ہے تو حیض کے زمانے میں تم عورتوں سے جدا رہا کرو۔ حالت نفاس میں عورتوں سے ہم بستری کی حرمت قیاس سے ثابت ہے، یعنی نفاس کو حیض پر قیاس کیا گیا ہے، اس لیے کہ دونوں کا سبب و علت یعنی ایک ہی ہے، اور یہ حرمت اجماع امت سے بھی ثابت ہے۔ ہاں، شوہر ان حالات میں اپنی بیوی کی ناف و گھٹنوں کے درمیان حصے سے لباس کے اوپر سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن لباس کے نیچے سے فائدہ اٹھانا درست نہیں، تاکہ وہ شرعاً حرام اور مضر صحت شے کا مرتکب نہ ہو جائے۔ اس لیے کہ جو شخص اپنے جانوروں کو چراگاہوں کے ارد گرد چراتا ہے اسے اس بات کا ڈر رہتا ہے کہ وہ جانور چراگاہ میں گھس نہ جائیں، لہذا مسلمان کو چاہیے کہ اپنے دین و صحت کے بارے میں محتاط رہے اور اپنے معاملات و تصرفات اور کردار میں اس پہلو کو اختیار کرے جو زیادہ محتاط و تقوی والا ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔